اتحاد ملت سیریز کا ایک رسالہ ہے عصبیت کے سائے اور نور ہدایت۔ اس میں خاص طور پر اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ نور ہدایت یعنی اسلام کا جو طریقہ ہے اس میں عصبیت یعنی تعصب اور گروہ بندی، اپنے پرائے کا فرق، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو آدمی اسلام کو قبول کرتا ہے اسے لازماً تمام تفریقوں کو چھوڑ دینا پڑے گا، ورنہ ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ جس چیز میں ہم دوسری چیز کو اہمیت دے رہے ہیں اتنا حصہ ہمارا اسلام کا کمزور ہے۔ ہم نے اس کے شروع میں لکھا ہے کہ عصبیت ایک طرح سے صاف اسلام کے مد مقابل ایک رجحان ہے۔ اسلام انسان کو ایک پیمانہ اور ایک کسوٹی دیتا ہے کہ زندگی میں ہر چیز کو اس سے ناپ کے اور اس سے پرکھ کر دیکھو، جو کچھ اس کے معیار پر پورا اترے وہ حق ہے اور جو اس پر پورا نہ اترے وہ باطل۔ عصبیت انسان کو اس کے برخلاف ایک بالکل دوسرا پیمانہ دیتی ہے اور ہر چیز کو اسی سے ناپنے اور پرکھنے کی ہدایت کرتی ہے۔ اس لیے عصبیت کو اسلام سے وہی نسبت ہے جو ظلمت کو نور سے اور سیاہی کو سفیدی سے اور اندھیرے کو اجالے سے ہے۔ یہ بات ممکن نہیں ہے کہ ہم اسلام بھی رکھتے ہوں اور پھر اپنے پرائے کی تفریق بھی رکھیں اور کسی بات کو اچھا یا برا جاننے یا اس سے وفاداری یا بے وفائی کرنے کے لیے اسلام کے علاوہ کسی اور سے رہنمائی لیں۔ اگر کسی اور سے رہنمائی لے رہے ہیں تو ہم اسلام کے ساتھی نہیں ہیں۔ فتوے کی زبان میں چاہے ہمیں کوئی آدمی اسلام سے خارج نہ کہہ سکے، لیکن روح اسلام کے لحاظ سے ہم اسلام کے سے متصادم راہ پر چلنے والے ہوں گے۔ انسان دنیا کی ہر طاقت سے ٹکرا سکتا ہے، لیکن سب سے زیادہ سخت ٹکراؤ اس وقت پیش آتا ہے جب اسے خود اپنے آپ سے ٹکر لینی پڑے، اور اسی لیے اس ٹکراؤ کو ایمان جیسی بلند نعمت کی قیمت قرار دیا گیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ کرام ایک معرکے سے واپس لوٹے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم ایک چھوٹے معرکے سے نکل کر ایک بڑے معرکے میں اور جہاد اصغر سے فارغ ہو کر جہاد اکبر کی طرف لوٹے ہو۔ اور اس جہاد اکبر کی تعریف آپ نے یہ فرمائی، مجاہدۃ العبد ہوا ہو، یعنی بندے کا اپنی خواہشات کے خلاف جنگ کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میرے لائے ہوئے طریقے زندگی کے تابع نہ ہو جائیں۔ تعصب اور عصبیت اور اپنے پرائے کا فرق کرنا یہ بالکل ہوا اور خواہش نفس کا تقاضا ہوتا ہے، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا طریقہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنے اور بیگانے کا فرق تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ بہت سے مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں دیکھنا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا توازن بھی بیان فرمایا ہے۔ آپ یہ فرماتے ہیں کہ کچھ عصبیت یعنی اپنے بیگانے کا فرق جائز بھی ہے اور کچھ ناجائز ہے۔ ایک مرتبہ خادم رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بارگاہ نبوی میں ایک خیر کا موقع ہاتھ آیا تو انہوں نے بھرپور کوشش کی کہ یہ سعادت و خوشبختی کسی انصاری یعنی ان کے ہم وطن کو ہی حاصل ہو۔ اس پر آپ نے ارشاد فرمایا، ان الرجل قد يحب قومه، ان الرجل قد يحب قومه۔ یہ بات آپ نے 3 مرتبہ فرمائی، یعنی آدمی اپنی قوم سے تو محبت کرتا ہی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا، لا یلام الرجل علی حب قومه، آدمی کی اپنی قوم سے محبت پر کوئی ملامت نہیں کرنی چاہیے، یعنی ایک فطری چیز ہے جو قابل ملامت نہیں۔ اسی طرح ایک شخص اپنے طبقے، اپنی جماعت، اپنے ہم وطن لوگوں یا اپنے ادارے اور اپنی جماعت سے وابستہ لوگوں سے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ محبت رکھتا ہو تو اس حد تک اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ ہاں، جب یہ چیز بڑھ کر دوسرے سے اعراض و بے اعتنائی یا خدا نخواستہ ان کی حق تلفی تک پہنچ جائے تو یہی مذموم عصبیت بن جاتی ہے۔ چنانچہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یضر الرجل محبت قومہ ما لم یبغض سواہم۔ آدمی کے لیے اپنی قوم کی محبت اس وقت تک مضر نہیں جب تک کہ وہ دوسروں سے نفرت نہ کرنے لگے۔ اپنوں سے محبت کرنا اس حد تک ٹھیک ہے جب تک کہ دوسروں سے نفرت نہ پیدا کرے، ان کی حق تلفی نہ کرنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی بیانات کی روشنی میں امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ ان احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تعصب الرجل لطائفۃ مطلقاً فعل اہل الجاہلیہ
محظور مذموم، آدمی جب کسی گروہ کی محض اپنا گروہ ہونے کی وجہ سے حمایت کرتا ہے تو یہ اہل جاہلیت کی حرکت ہوتی ہے جو مذموم اور معیوب ہے اور ایک بری بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اسلام کا ہمیں دیا ہے اس کے لحاظ سے معیار خوبی صرف دین و تقوی ہے۔ یہ آدمی ہمارا ہے یا بیگانہ ہے، ہماری قوم کا ہے، دوسری قوم کا ہے، ہمارے وطن کا ہے، دوسرے وطن کا ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ خوبی، تقوی اور پرہیزگاری، اچھے اخلاق جس کے ہیں ہم فیصلہ کریں گے کہ وہ آدمی اچھا ہے، اور جس کے عادات غلط ہیں وہ آدمی غلط ہے، وہ ہمارا ہو یا بیگانہ ہو۔ جب تک یہ چیز نہ پیدا ہو جائے ہم اس کو اسلام کا تقاضا نہیں مان سکتے۔ نسلی تفاخر کو اللہ تعالیٰ نے بہت برا قرار دیا ہے۔ ابن ابی ملیکہ نے سورہ حجرات کی مشہور آیت کے بارے میں فرمایا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کی چھت پر چڑھ کر حضرت بلال کو اذان دینے کے لیے کہا تو لوگوں نے کہا ھذا العبد الاسود یؤذن علی ظہر الکعبہ، یہ سیاہ فام غلام کعبے کی چھت پر کا اذان کہے گا۔ دوسرے لوگوں نے اسی بات پر کہا کہ اگر کعبے کے مالک کو یہ بات پسند نہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرے گا تو وہ خود ہی ہٹا دے گا۔ لیکن جب وہ اذان کہنے میں کامیاب ہوئے تو انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ بات اگر کعبے کی گستاخی اور بے ادبی ہوتی تو یہ بات کہہ نہیں سکتے تھے یا اذان دے نہیں سکتے تھے۔ ابو ہند غلام تھے جو سینگیاں لگانے کا پیشہ کیا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے کئی بار سینگیاں لگائی تھی۔ آپ نے ان کے نکاح کا پیغام بنو بیاضہ کے ایک گھر میں بھیجا تو انہوں نے جواب دیا یا رسول اللہ انزوج بناتنا موالینا، اللہ کے رسول ہم اپنی بیٹیوں کی شادیاں اپنے غلاموں سے کر دیں۔ اس پر قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس میں تقوی زیادہ ہے وہ تم میں سب سے بہتر آدمی ہے۔ غلام ہو یا کیا ہو اس سے کوئی بحث نہیں، تقوی و پرہیزگاری جس کے اندر ہے وہ قابل قدر انسان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نسلی غرور کی جڑ کاٹ دی تھی اور صحابہ کرام کو پوری طرح سے رنگ دیا تھا اسلام کے رنگ میں۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں پھر وہ مزاج دوبارہ پیدا ہو گیا۔ نسلی غرور کے فنا کیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اولاً تو جاہلی کبر و نخوت کے تمام سرغنے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی طاقت کے ذریعے کچل ڈالے۔ ان کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حالات ملتے ہیں، حضرت زید بن حارثہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، آپ نے ان کو آزاد کیا اور ان کو بیٹا بنا لیا اور اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب سے ان کی شادی کر دی۔ حضرت عمار بن یاسر جو غلام ابن غلام تھے، ان کے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کوئی بات پیدا ہو گئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو عمار سے دشمنی رکھے اس کا خدا دشمن ہو، اور جو ان سے نفرت رکھے ان سے خدا نفرت کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو قرآن مجید کے علم کے بارے میں سند اور اتھارٹی قرار دیا تھا۔ ان میں ایک حضرت ابو حذیفہ کے غلام حضرت سالم بھی تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام، غیر غلام، آزاد کردہ غلام، عام انسان سب کو برابر کیا تھا، ایک معیار دیا تھا، ایک ترازو دی تھی، اس میں تولو، جو تقوی و پرہیزگاری اور ایمان اور اخلاق میں اعلیٰ ہے وہ اعلیٰ انسان ہے، اور جو اس میں کمزور ہے وہ کمزور ہے۔